السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام اسلام کے معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ انسانی کے اولاق پلٹیں تو ہمیں ایک ایسی سلطنت کا ذکر ملتا ہے جس کی عظمت کا تصور آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی انوکھی حکومت تھی جہاں سرحدیں صرف زمین کے خطوں تک محدود نہ تھیں، بلکہ بکھری ہوئی ہواؤں، آسمان میں اڑتے پرندوں اور حتیٰ کہ طاقتور جنات پر بھی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا حکم چلتا تھا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی اور عظیم الشان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ وراثت صرف مال و دولت کی نہ تھی، بلکہ یہ نبوت، علم اور اس عظیم الشان حکمت کی وراثت تھی جس نے انہیں رہتی دنیا تک ممتاز کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو ان کی عاجزی اور بلند ہمتی کا ثبوت تھی۔ قرآن کریم کی سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ ان کی وہ التجا بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے کائنات کے وہ مخفی اور پراسرار دروازے کھول دیے جو عام انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہے ہیں۔ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا گیا جو ان کے ایک اشارے پر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی تھیں۔ لیکن اس عظیم الشان سلطنت کا سب سے ہیبت ناک پہلو سرکش جنات اور شیاطین پر ان کی مکمل اور غیر متزلزل حکمرانی تھی۔ عام طور پر انسان جنات کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار کا منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہاں یہی طاقتور اور نادیدہ جنات سہمے ہوئے، سر جھکائے صف بستہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چپے چپے سے سرکش جنات اور شیاطین کو پکڑ کر حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بنا یعنی ماہر معمار تھے جو ایسی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے جن کا تصور کرنا بھی محال تھا، اور کچھ غواص یعنی وہ غوطہ خور جنات تھے جو سمندروں کے سینے چاک کر کے اتھاہ گہرائیوں سے نایاب ہیرے، جواہرات اور موتی نکال لاتے تھے۔ اگر کوئی جن ذرا سی بھی حکم عدولی کرتا یا کام میں سستی دکھاتا تو اللہ کا عذاب اسے فوراً جلا کر راکھ کر دیتا۔ مستند روایات اور تفاسیر کے مطابق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص اور معجزاتی انگوٹھی عطا کی تھی، اور اسی کے جلال اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے آپ ان سرکش مخلوقات سے وہ کارنامے لیتے تھے جو انسانی عقل کے لیے آج بھی ایک معجزہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی اس بے پناہ طاقت کو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً تعمیری اور دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ قرآن پاک میں ان مہر العقل تعمیرات کا ذکر ملتا ہے جو ان جنات نے سر انجام دیں۔ وہ حضرت سلیمان کے حکم پر ایسے قلعے تعمیر کرتے جن کی دیواریں فولاد جیسی مضبوط تھیں، اور ایسی محلابیں اور عبادت گاہیں بناتے جن کی چھتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ بیت المقدس کی وہ عظیم الشان عمارت جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اسی دور کا سب سے بڑا تعمیراتی شاہکار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنات میلوں دور پہاڑوں سے دیو ہیکل پتھر تراش کر لاتے اور انہیں ایسی خاموشی اور مہارت سے جوڑتے کہ انسانی ہاتھ شاید صدیوں کی محنت کے باوجود وہ کام نہ کر پاتے۔ ان عظیم تعمیرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور غیبی اور انوکھا انعام بھی نازل فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ جہاں آج کے دور میں دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بھاری مشینوں اور بھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی کے لیے تانبا کسی صاف پانی کے چشمے کی طرح زمین سے ابلتا تھا۔ جنات اس بہتے ہوئے تانبے سے ایسی دیگیں اور برتن تیار کرتے تھے جو سائز میں آج کے بڑے ٹینکوں کے برابر ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ اس بات کی گواہی تھا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازتا ہے تو کائنات کی ہر سخت چیز اس کے لیے موم ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو ان کا عدل اور شفقت تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے تو ایک ننھی سی چیونٹی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ چیونٹی اپنی ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے یہ آواز سن لی اور مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں کائنات کی اس چھوٹی سی مخلوق کا درد سمجھنے کی توفیق بھی دی ہے۔
لیکن جنات کے دلوں میں ہمیشہ یہ غرور تھا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں اور مستقبل کے واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے ان کے اس دعوے کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت کر دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مخصوص عبادت گاہ یعنی محراب میں اپنی لکڑی کی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اسی عالم بندگی میں ملک الموت اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے اور ان کی روح قبض کر لی، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ ان کا جسم مبارک گرا نہیں بلکہ ویسے ہی لاٹھی کے سہارے استادہ رہا۔ جنات نیچے صحن میں تعمیری کاموں میں مصروف تھے، وہ جب بھی اوپر نظر اٹھا کر دیکھتے تو انہیں یہی لگتا کہ ان کے آقا ابھی زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ خوف کے مارے مہینوں تک دن رات سخت مشقت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی دیمک نے اس لکڑی کی لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ لکڑی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا، تب جا کر جنات پر یہ لرزہ خیز حقیقت کھلی کہ ان کی وفات تو عرصہ پہلے ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور مخلوق چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے فیصلوں سے بے خبر رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی طاقت، دائمی بادشاہت اور ہر شے پر قدرت صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی عروج پر پہنچ جائے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کا راستہ کبھی نہ چھوڑے۔ امید ہے کہ پیغام اسلام کی یہ خصوصی ڈاکیومنٹری آپ کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ یہ مستند علم دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔